السلام علیکم۔ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں خاص کر کسی دوست کی ریکویسٹ پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان باتوں سے ان کو فائدہ ہوا ہے، شاید کوئی آدمی ان باتوں کی وجہ سے برے کام سے باز آ جائے۔ کوئی بھی ایڈکشن ہے، خاص کر ڈرگز کی ایڈکشن جو آج کل بہت عام ہے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک پاورفل ورس ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 90۔ اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اور سب سے پہلے نشے کا۔ نشہ چاہے شراب کا ہو، ڈرگز کا ہو، جو بھی آپ کو اپنے سینسز میں سے نکال دے، چاہے وہ کینابیز ہے، چاہے وہ ہیروئن ہے، چاہے وہ کوکین ہے، چاہے وہ آئس ہے، یا جو کچھ بھی وہ آج کل نئی ڈرگ نکلی ہے، کوئی بھی ڈرگ ہو، یہ چیزیں ہو گئی نشہ سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر جوا، گیملنگ، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی اور طاقت کو شریک کرنا، اور چوتھے نمبر پر قسمت کا حال جاننا، آپ کے مستقبل میں کیا ہوگا، اور آپ طے کرتے ہیں آپ کو کیا چاہیے۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں بس، اور وہی آپ کو ملتا ہے۔ یہ جو نجومی یا یہ جو لوگ آپ کو بیٹھے ہیں دکانیں کھولی ہوئی، یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ہمارا آج کا جو خاص موضوع ہے، وہ پہلے نمبر پہ جو چیز آئی ہے قرآن میں، ان 4 چیزوں میں سے ہم اس پہ بات کریں گے، ڈرگز پہ۔ ڈرگز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ورس یہ کہتی ہے کہ اے ایمان والو، اے نیک لوگو، تم ان 4 چیزوں سے بچو۔ یہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے، اور شیطان اس لیے آپ کو اس جال میں پھنساتا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے رب سے دور کر دے۔ تو جو آدمی بھی نشے پہ لگتا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے رشتہ داروں کا مطلب یہ ہے جو آپ کے پروٹیکٹرز ہیں، جو آپ کے ویل وشر ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے آپ کٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں، میرا ایک دوست ہے، ترکی سے ہے۔ وہ مجھے کہانی سنا رہا تھا، وہ کینابیس سکنگ پیتا ہے۔ تو وہ 15-16 سال کا تھا، اس کے باپ نے اس کو ترکی سے یہاں پہ بھیجا، تو وہ اپنے چاچا کے پاس رہنے لگا۔ تو اس نے، یہ بچہ تھا، تو اسکول میں، کالج میں یہ غلط عادت اس کے ساتھ لگ گئی، وہ چرس پینے لگا۔ ابھی وہ چاچا کے ساتھ رہا بھی اور اس کی شاپ میں کام بھی کرتا رہا۔ جب 22-23 کا ہوا تو پھر اس کا چاچا برا ہو گیا، اس کا بھائی وہاں پہ سگا رہ رہا تھا، وہ بھی برا ہو گیا۔ ابھی یہ آدمی 37 ایئرز اولڈ ہے، میرا کولیگ ہے، بڑا اچھا انسان ہے، لیکن اس کا دماغ ایسے، ایک دن آئے گا وہ اتنا اچھا آدمی ہوگا، دوسرے دن آپ کہیں گے یہ انسان ہے یا کوئی حیوان ہے۔ بغیر وجہ کے آپ سے وہ آرگومنٹ کرے گا، لڑے گا، ہر کسی کا برا کہے گا، بری انرجی ہوتی ہے اس کے پاس۔ اور وہ مجھے سنا رہا تھا، وہ پچھلے سال یا کچھ مہینے پہلے ترکی گیا، تو ابھی اس کی عمر 37 ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے باپ نے کہا کہ میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا باپ کیا کہے گا۔ تو کہتا ہے، باپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو چرس پیتا ہے، ابھی تو بچہ نہیں رہا، تیری شکل سے بھی لگ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو ابھی شادی کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے،
اور اپنے لیے کچھ کر سکے. تیرے بھائی کی جو تیرے سے چھوٹا ہے اس کی شاپ ہے، وہ خوش باش ہے، اس کی وائف ہے، بچے ہیں، اور تو ابھی تک ایسے ہی ہے، نہ تو تیرا گھر ہے نہ تو تیرے بچے ہیں. تو مجھے بتا کہ تو اس زہر کو پینا کب بند کرے گا؟ وین ول یو اسٹاپ اسموکنگ دس پوائزن کانابیس؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت برا لگا. یہ جو ڈرگی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اچھی بات ہمیشہ بری لگتی ہے. ان کو آپ بے عزت کرتے رہیں، برا بلا کہتے رہیں، ان پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن جب بھی آپ ان کے فائدے کے لیے کوئی بات کریں گے تو یہ آپ کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں گے. کیونکہ جو قرآن کی وہ آیت تھی کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ کو اپنے اللہ سے دور کرتا ہے، پھر آپ کو اپنے رشتہ داروں میں سے دور کرتا ہے، خاص کر وہ رشتہ دار جو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. اور ان میں سے سب سے نمایاں جو نام ہوگا وہ اپنے باپ کا ہوگا. کیونکہ وہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ رب اور اب، یہ دو لفظ، یہ دو نام قرآن میں ہم بلا آئے ہیں. تو رب اور اب، آپ کا بنانے والا اور آپ کا پیدا کرنے والا، یہ ہمیشہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. باپ نے کہا کہ کب بس کرو گے یہ چرس پینا؟ تو اس نے کہا دیکھو، پہلی بات تو ہے کہ میں ابھی بچہ نہیں ہوں، تو جو مجھے نصیحتیں کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور تو سننا ہی چاہتا ہے میں کب بس کروں گا. تو میں اس دن یہ پینا بس کروں گا جب میرا سر میری قبر کے ساتھ ٹکرائے گا، کہ جب میں مر جاؤں گا. تو باپ کو بہت برا لگا. آپ جو لوگ باپ ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں کہ بیٹا اتنا گر جائے کہ باپ کے سامنے اس کو تمیز نہ رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو کم از کم یہ کہہ دیتا کہ میں کوشش کر رہا ہوں یا میں جلدی چھوڑ دوں گا. لیکن صاف لفظوں میں کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تو باپ نے کہا پھر اٹھ جا میرے سامنے سے، اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل اس وقت تک نہیں دکھانا جب تک تو یہ کام کرنا چھوڑ نہ دے. دیکھیں، باپ جو ہے وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ آپ غلط کام کریں یا کسی غلط محفل میں ہوں تو وہ آپ کے ساتھ خوش رہے. نہیں، اس کی ناراضگی میں بھی ایک محبت چھپی ہوتی ہے. وہ آپ کو پھلنا پھولنا دیکھنا چاہتا ہے. وہ آپ کے راستے میں، آپ کی خوشی کی اور آپ کی ترقی کی راستے میں کبھی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کرے گا. تو یہ آیت کتنی زبردست ہے. یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی نشے پہ لگتے ہیں تو آپ کا رب اور آپ کے رشتہ دار آپ سے کٹ جاتے ہیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت پھیلائے اور آپ کو اپنے اللہ سے دور کرے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جو لوگ بھی نشے میں ہیں یا کسی بری عادت میں ہیں، ان کے تعلقات اپنے باپ سے کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے، ہو نہیں سکتے. اپنے رب سے اور اپنے آپ سے، اپنے باپ سے ان کے تعلقات اس وقت تک اچھے نہیں ہوں گے جب تک وہ برے کاموں سے باہر نہیں آئیں گے. کیونکہ آپ کا رب اور آپ کا اب آپ کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر سورہ المائدہ ورس نمبر یہ تو 90 تھی، 91 کیا کہتی ہے کہ دیکھو ان چیزوں سے دور رہو، ان سے باز آ جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. پھر قرآن پاک کی ایک اور بہت پیاری آیت ہے جس آیت نے بہت بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی تھی. ان میں سے دو بہت پیاری شخصیات، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر اسرار احمد. ان دونوں کی یہ پسندیدہ آیت تھی اور ان کی وجہ سے ان کی زندگیاں بدلی تھیں. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو پھر اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا. تو
دیکھیں یہ دو جو آیتیں ہیں ان کا کنیکشن ہے آپس میں، کہ جس نے نشہ کیا، کو برا کام کیا، تو وہ اللہ سے کٹ گیا. تو اللہ سے جو کٹ گیا، اللہ اس کو پھر یہ آیت کہتی ہے اپنے آپ سے بلا دے گا. پھر اپنے آپ سے بلا دے گا. جو آپ کے اچھے رشتے دار ہیں، جو آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ بھی آپ سے کٹ جائیں گے. کیونکہ ابھی آپ نے اللہ کو بلا دیا، آپ نے اپنے آپ کو بلا دیا، تو جو بھی آپ کی اچھائی چاہے گا آپ اس کے نزدیک نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ تو ایک کٹی ہوئی پتنگ ہے. یاد رکھیں، کسی بھی آدمی کو یا کسی کی فیملی کو تباہ کرنا ہو تو پتہ ہے یہ جو سپاہی لوگ ہوتے ہیں، یہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، جو ایجنٹ ہوتے ہیں ملکوں کے، ان کا کام یہ ہوتا ہے، سب سے آسان حربہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی نشے پہ لگاؤ. آدمی ڈرگ پہ لگ گیا یا کسی اور بری ایڈکشن پہ لگ گیا، اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے کوئی جانور ہے اور اس کو گولی لگ گئی ہو، یا کار ہے اور اس کی ٹائر میں گولی لگ گئی، تو پھر وہ چلنا بند ہو جاتی ہے، وہ گاڑی ہو یا جانور ہو یا انسان ہو. تو پھر آپ زخمی ہو جاتے ہیں، پھر آپ ولنریبل حالت میں ہو جاتے ہیں. آپ آپ کو استعمال کرنا، آپ کو پکڑنا، آپ کے ذریعے آپ کی فیملی کو تباہ کرنا آپ کے دشمن کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، نشے میں کوئی بہادری نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی انجوائمنٹ ہے. اپنے بڑے گول سیٹ کریں، کچھ حاصل کریں. اگر انجوائمنٹ کرنی ہے تو جم جائیں، کوئی سپورٹس کھیلیں، لیکن ان بری عادات سے باہر نکلیں. ایک آدمی ڈرگ لیتا ہے یا کوئی کسی ایڈکشن میں ہے، اس ایک آدمی کی اس بری ایڈکشن کی وجہ سے 200 سے زیادہ لوگ، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کتنا بڑا سرکل ہے، آپ کے کتنے رشتے دار ہیں، کتنے دوست ہیں، وہ سب لوگ آپ کی وجہ سے اس آگ میں جل رہے ہیں. ابھی جو انسان بھی آپ سے بھلائی کرنا چاہے گا، آپ اسی کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ آپ ایک کٹی ہوئی پتنگ ہیں. آپ اللہ سے بھی دور ہیں، آپ اپنے رشتے داروں سے بھی دور ہیں. آپ جو لوگ آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، میرے اس ترکی والے دوست کی طرح، تو وہ لوگ آپ کو برے لگیں گے. آپ بری محفل میں ہوں گے، آپ بری کمپنی میں ہوں گے، لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہوں گے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں، جس شہر میں بھی ہیں، برمنگھم میں، لندن میں، کارڈف میں، مانچسٹر میں، جس شہر میں بھی ہیں، آپ اپنی گوگل میں جو پچھلے مہینے کے یا جو پچھلے ہفتے کے جو کورٹ کیسز ہیں وہ دیکھیں، اور آپ حیران رہیں گے کہ 99% یا 100% جن لوگوں نے قتل کیے ہیں، چوریاں کی ہیں، کوئی اور برے کام کیے ہیں، وہ سب ڈرگی ہوں گے، ڈرگز ایڈکشن کی وجہ سے. تو دیکھو یہ بہت بری چیز ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائیں. ابھی خوشخبری یہ ہے کہ آپ بری عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ممکن ہے، مشکل ہے، لیکن آپ کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ کوئی بھی ہو، آج کے بعد میں نے اس بری عادت کو کبھی زندگی میں ٹچ نہیں کرنا ہے، اور اس کا پھر آپ کو انعام کیا ملے گا؟ سورہ مریم ورس نمبر 96، چیپٹر نمبر 19. اور وہ لوگ جو برے کام ترک کر دیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور اچھے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پھر ایک انعام ملتا ہے. ان کو ان کا بنانے والا خالص محبت سے، خالص پیار سے نوازتا ہے. وہ پیار ہر طرف ہوگا، چاہے آپ کی وائف ہے یا آپ عورت ہیں تو آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، سبھی لوگ آپ کو جینوئن ملیں گے، کیونکہ آپ خود جینوئن بن جائیں گے. تو آپ کر سکتے ہیں.